اور محمد وآل محمد صلوات پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، اسی لیے تمہیں پالا تھا فاطمہ نے کیا، اسی لیے تمہیں پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی، بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی، فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین، فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تمہیں رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تمہیں رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے تو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، مجھے تو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پر محمد وآل محمد صلوات۔ آپ کو اجازت سماعت فرمائیں، آج شب میں 8:30 بجے 9 بجے کوشش ہوگی کہ مجلس شروع ہو جائے۔ جناب صابر صاحب کے عزا خانے میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی جس کو علی جناب سرفراز کاظم صاحب عطا فرمائیں گے، لیکن پابندی وقت کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 9 بجے شرکت کر لیں تاکہ 9 بجے مجلس شروع ہو جائے۔ تو آواز اپنے نعرے سلوات۔ وہ بیٹھی شہزادی کی قبر پر تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر، زینب بڑی یہ دیکھ کے بولی جھکا کے سر، اٹھئے بہت ہے دور کا بھابھی ابھی سفر، ایک آہتی رباب نے یوں پھٹ گیا جگر، بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوحگر، بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں، مانگے دعا یہ بارگاہ خاص و عام میں، سو جاؤں میں بھی قبر شہ تشنہ کام میں،
جی کے کیا کروں، ارے اصغر سدھارے سامنے نظروں کے باپ کی، توڑا ہے دم سکینہ نے گودی میں آپ کی، جھولی میں کچھ رہا نہیں بی بی رباب کی، یہ آ گیا ہے دور میں اب جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، زہرا کا گھر بطول کی کھیتی اجڑ گئی، کبرا بیوہ حسن کی کبرا سی بیٹی اجڑ گئی، اوروں کا کیا خدا پہ کی گودی اجڑ گئی، خود سوچئے اب اور میں جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، مانگے گی مجھ سے فاطمہ سورا جو بھائی کو، دوں گی جواب کیا میں بھلا اس غم ستائی کو، کیا منہ دکھاؤں احمد مرسل کی جائی کو، جینے کے یہ ہے دور میں اب جی کے کیا کروں، میں اب جی کے کیا کروں، سلام پڑھیں محمد بھائی۔ اور محمد والی محمد سلوات۔ ایک بار عظمت شہدائے کربلا میں بآواز بلند نعرہ ایک بند وقت امام کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے پیش کرتا ہوں، فرمائیں گے چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، اور پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، اور قبروں پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا، اور ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے۔ ایک درود پڑھیں محمد زینب سنا رہی ہے یہ نوحہ فرات پر، زینب سنا رہی ہے یہ نوحہ فرات پر، اور چہلم منانے آئی ہوں بھیا فرات پر، اور جی بھر کے تجھ پر روتی وہ پھوپھیوں کے ساتھ ساتھ، اور جی بھر کے تجھ پر روتی وہ پھوپھیوں کے ساتھ ساتھ، وہ ہوتی جو میرے ساتھ سکینہ فرات پر، یہ کہہ کے وہ تڑپتی تھی زندان شام میں، یہ کہہ کے وہ تڑپتی تھی زندان شام میں، ہائے اجڑ گئی میری دنیا فرات پر، اور میں اپنے بازوؤں پر نشانے رسن کے ساتھ، اور میں اپنے بازوؤں پر نشانے رسن کے ساتھ، ارے لائی ہوں ایک درد کا دریا فرات پر، اور بے پردہ مجھ کو
دیکھ کے روتا تھا تیرا سر، وہ بے پردہ مجھ کو دیکھ کے روتا تھا تیرا سر، ارے کیسے کروں میں ذکر ردا کا فرات پر، اور اس دن سمجھ گئی تھی کہ چادر چھنے گی اب، اس دن سمجھ گئی تھی کہ چادر چھنے گی اب، اور جب یہ سنا تھا سو گیا سقا فرات پر، اور سنتی ہوں تیری لاش بھی پامال ہو گئی، اور سنتی ہوں تیری لاش بھی پامال ہو گئی، ارے ٹکڑوں میں بٹ گیا تیرا لاشا فرات پر، پردے کا اہتمام تو کر دے علی کے شیر، پردے کا اہتمام تو کر دے علی کے شیر، ارے ماتم کرے گی ثانیہ زہرا فرات پر، تربت پہ تیری اشکوں کی شمع جلاؤں گی، تربت پہ تیری اشکوں کی شمع جلاؤں گی، ارے ہوگا نہ اب کبھی بھی اندھیرا فرات پر، ہوگا نہ اب کبھی بھی اندھیرا فرات پر۔ کیا کروں
کو پکاروں بھائی، کیسے دیکھے گی تمہیں توڑتے دم آ جائے، یا الہی مجھے شبیر سے پہلے لے اٹھا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ ہائے کیسے کروں تذکرہ جور و جفا، کٹ گیا سامنے زینب کے شہیدی کا گلا، چیختی رہ گئی زینب سر مقتل با خدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ شہزادی کونین بلندر صلوات۔ مالک ابھی آغاز کا انجام نہ ہو، مالک ابھی آغاز کا انجام نہ ہو، اور خورشید امامت کا لب بام نہ ہو، خورشید امامت کا لب بام نہ ہو، عاشور کے دن آتی تھی زہرا کی صدا، مالک میرے کچھ دیر ابھی شام نہ ہو، مالک میرے کچھ دیر ابھی شام نہ ہو۔ کہیں سے جب صدائے نالہ و فریاد آتی ہے، کہیں سے جب صدائے نالہ و فریاد آتی ہے، تڑپ جاتا ہے دل بس کربلا کی یاد آتی ہے۔ السلام اے بنت حیدر ثانیہ زہرا سلام، السلام اے بنت حیدر ثانیہ زہرا سلام، اے ہماری شہزادی زینب کبریٰ سلام، اے ہماری شہزادی زینب کبریٰ سلام، جس طرح دیکھا گیا ہے جسم اور سائے کا ساتھ، جس طرح دیکھا گیا ہے جسم اور سائے کا ساتھ، یوں دیا لارے تم نے اپنے ماں جائے کا ساتھ۔ السلام اے بنت حیدر ثانیہ زہرا سلام، اور جس کی تقریروں سے دربار یزیدی ہل گیا، جس کی تقریروں سے دربار یزیدی ہل گیا، آگ میں سب روب و دابے بادشاہی مل گیا۔ السلام اے بنت زہرا، السلام اے بنت حیدر ثانیہ زہرا سلام، اور زلزلہ بردوش تھی جس کی خدا
زلزلہ بردوش تھی جس کی خطابت شام میں اور جس نے روح تازہ دوڑا دیدن اسلام میں السلام اے شہزادی بنت حیدر السلام السلام اے شہزادی بنت حیدر السلام آنکھ کھولی جس نے شاہ انبیاء کی گود میں اور تربیت پائی علی شیر خدا کی گود میں السلام اے بنت حیدر ثانیہ زہرا سلام السلام اے شہزادی بنت حیدر السلام اور محمد والے محمد صلوات نعرہ حیدری نعرہ صلوات اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے ان اوپر ایک سلوات مل کے محمد والے
सौना नहीं हो सकती। क्या तुम अपने नफ्स को भूल रहे हो? तुम लोगों को दावत दे रहे हो नेकी की। और इस मौजू पे इंशाअल्लाह जो है वो मुसलसल इस मुहर्रम में इसी गुफ्तगू रही और यहाँ भी हमसे भी यही औसत देना वाला कि नफ्स ही रहा, इसलिए कि जितनी भी खराबियाँ पैदा होती हैं माशरे के अंदर वो नफ्स की बुनियाद पर पैदा होती हैं। आप देखिए मजलिस कर रहे हैं, दिन से रात तक आप मजलिस कर रहे हैं, जिक्र हुसैन कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, इबादत इलाही, कुरान की तिलावत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप खुद बताइए ईमान से कोई तब्दीली है? हम जहाँ थे नहीं है या नहीं? क्या इजाफा हुआ हमारे किरदार में, हमारे अखलाक में, हमारे मिजाज में, हमारे गुफ्तार में, हमारे रफ्तार में कोई तब्दीली आई है? बल्कि हमें आगे बढ़ना चाहिए था, आगे नहीं बढ़े, पीछे आ गए, है या नहीं? जबकि इतना अच्छा काम हम करते हैं कि जिक्र हुसैन करते हैं, कितना अच्छा काम है या नहीं? तिलावत करते हैं कुरान की, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं करते, नमाज पढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात है, इबादत इलाही नहीं करते, है या नहीं? लेकिन अफसोस है कि इंसान को सोचना चाहिए ऐसी क्या वजह है जो तब्दीली नहीं आ पा रही है। मैं अपने मिजाज के मुताबिक आपको पता नहीं कुछ करता, क्योंकि कुरान घड़ी घड़ी जो है वो नफ्स के ऊपर जो है वो उंगली रख रहा है। आता अमरुन्नासा बिल्कुल वतनसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लून किताबल अफ्तार। हर जगह कहीं भी जहाँ भी खिताब कर रहा है वो नफ्स को खिताब कर रहा है। कहीं वजदतुम, कहीं पर भी बात आ रही तो तुमने कैसा पाया। हत्ता कि मुर्दे को भी अगर आप जा रहे रुखसत कर रहे हैं तो वहाँ नफ्स को ही मौलवी खिताब कर रहा है, जिस्म को नहीं खिताब कर रहा है। सलवात भेजते मोहम्मद वाले। और जाहिर सी बात है कि जब इंसान अंदर जहाँ जहाँ बहुत अच्छे अमान अंजाम देता है, लेकिन चूंकि कुरान ये कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तलू सदक़ातुकुम बिलमन्नि वलज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। ऐ ईमान वालों, तुम अपने सदक़े को, अमाल को, नेक अमाल को बातिल होने में न बदलो, यानी बातिल ना होने पाए, ये सोचो कि बातिल ना हो। कैसे ना हो? रियाअन नास है, ऐसा ना हो कि तुम्हें दिखाने के लिए अमल कर रहे हो। तो अगर दिखाने के लिए अमल करोगे तो जाहिर सी बात है फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। सलवात भेजते मोहम्मद वाले। इस तरफ लाना चाह रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि कल मैं किताब पढ़ा था इमाम खुमैनी की माद। ये किताबें 2-4 लिखी, ज़्यादा लिखी भी नहीं है खुमैनी साहब ने। सुलैमान की तफसीर की है, माद लिखी है, 1-2 किताबें लिखी, ज़्यादा नहीं लिखी। तो इरफान की चूँकि नफ्स के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू उन्होंने की है, तो एक अजीब बहस है। डरना चाहिए किसको? आपको नहीं, मुझको, मौलवी को डरना चाहिए, साहिब इल्म को डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो इल्म हासिल कर रहा है कहीं ये इल्म जो है इसको जहन्नम की तरफ न ले जाए। मानते हैं इल्म तौहीद इसने जो है पढ़ लिया, मार्फत इलाही इसको हासिल हो गई, तौहीद कमाल की मंजिल पहुंच गया, और यही इल्म तौहीद इसको जहन्नम की तरफ ले गया। इल्म फ़िक़्ह इसने पढ़ लिया, हलाल और हराम जान लिया, और इतना फ़िक़ही मसाइल में वारिद हो गया कि धीरे धीरे खुद ही जो है इसको जहन्नम की तरफ ये ले गया। और इतनी बात है, इमाम को आखिरी जुमला कह रहे हैं कि अगर इल्म अखलाक के ऊपर ही पहुँच गया, इल्म अखलाक इसने हासिल कर लिए, और इसने कहा कि साहब माशरे के अंदर ऐसे अखलाक होना चाहिए, लोगों को दावत दे रहा है, अखलाक की दावत दे रहा है, ईमान की दावत दे रहा है, तौहीद की दावत दे रहा है, कि कहीं ऐसा ना हो। दावत तो दे रहे, सलवात भेजते मोहम्मद, दावत तो दे रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यही इसकी दावत जो है इसको जहन्नम की तरफ ले जाएगी। आपने ये कैसे हो सकता है? सवाल ये पैदा हो गया ना यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है? एक इंसान ने तौहीद को समझने के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी, और जब तौहीद को इस मंजिल में समझ लिया तो जहन्नम में कैसे चला गया? तुमको नहीं पता तौहीद का सबसे जानने वाला कौन था? इब्लीस था। अबा तौहीद की इस मंजिल में पहुंचने के बाद उसके ज़हन में ये बात पैदा हो गई कि मुझसे ज्यादा कौन समझता है तौहीद को। एक सवाल देखते मोहम्मद वाले। तुम्हारा ये इल्म कहीं जर्रा बराबर भी इस मंजिल पर आ गया तो सबल जनाब मूसा इल्म गैब, इल्म तौहीद के फनी बेहतरीन माहिर थे, सब कुछ जानते, इल्म तबीब भी थे, सब कुछ थे, लेकिन एक लम्हे के लिए उनके ज़हन में
آگے کہ کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یہی چیز ان کو نبوت سے نیچے لا رہی تھی اور یہی چیز ان کو جہنم کی طرف لے جا رہی تھی کہ اللہ نے 3 دن تک کلام نہیں کیا اور پھر کہا کہ کائنات میں کوئی ایسی مخلوق لے آؤ جو تم سے کمتر ہو. اور پھر آخر ہم پورا واقعی پڑھا جیسے کہ وہ کتے کی بات ہے تو اس کو لے جاتے ہوئے چھوڑ دیا. جب اللہ نے کہا کہ لے آتے تو آج نبوت تمہاری ختم ہو جاتی ہے. سلوات بھیجتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں فقہ پڑھ رہے ہو جہنم کا کندہ بن رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے ان میں اخلاق پڑھا کہ ایسا نہ جہنم کندہ بن جاؤ. کہیں تم عالم دین بن گئے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہنم کندہ. کیونکہ روز محشر جو رسول معراج میں جا رہے تھے جب محشر کا منظر دیکھا تو دیکھا کہ ایک علماء کی صف پڑی ہوئی ہے. اہل محشر پناہ مانگ رہے ہیں. اہل محشر پناہ مانگ رہے ہیں. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے علماء ہیں. یہ لوگ یہ تو بڑا کام اچھا کرتے تھے. کام تو بڑا اچھا کرتے تھے لیکن اہل محشر ان سے پناہ مانگو. مطلب جو جہنم گنہگار وہ ان سے پناہ مانگا. ایسے کیا بات ہے؟ ایسی کون سی بات ہے؟ کہ سب تو کام کیا, دعوت تو دیتے تھے لیکن خود کچھ نہیں کرتے تھے. ایک سوال دیتے محمد والے پڑھ رہا ہوں چاہے توحید پڑھ. میں اپنے نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ کے بچے سے پڑھاتے ہیں بابا کرے چاہے نہ کرے میری زندگی کو ایسا نہیں پڑھا. پہلے وہ رب زمین آسمان کا فرق ہو گیا کیونکہ بارہ میں نے جب اس منزل کو سمجھنے کی کوشش کی میں نے کہا بھائی کیا ایسی وجوہات آ گئی کہ جس کی وجہ سے بہت چیزوں میں رکاوٹیں پیدا ہوئی. پر تو انسان غور کرتا ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, آزاد جگہ رہ رہے ہیں, آزاد ماحول میں رہ رہے ہیں, آزاد فکر میں رہ رہے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں کہ میری گردن میں تلوار یہ کھڑا ہوا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو لہٰذا ایک منزل کو سوچنے میں آج انسان ایک لمحے کے اوپر غور فکر کرے گا کیا وجوہات ہے جو ہم خالی سب کچھ کر تو رہے ہیں لیکن کچھ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے, کچھ فائدہ سامنے نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تم خود غور کرو کہ تم جو کر رہے ہو وہ کس کے لیے کر رہے ہو. جو تم عمل کر رہے ہو وہ کس کے لیے کر رہے ہو. پہلے یہ چیز طے کرو کہ تم کر کیا رہے ہو اور کیا کرنے جا رہے ہو اور کس کے لیے کر رہے ہو. اگر یہ مشخص کر دو گے تو تمہیں ثواب بھی مل جائے گا, عذاب بھی مل جائے گا. ایک سوال دیتے محمد والے ثواب اور عذاب کا مولانا تبلیغ میں لگتے میں تبلیغ میں نہیں لگا. آپ کچھ بھی عمل کر رہے ہو چاہے کوئی بھی عمل کر رہے ہو کیونکہ ایک جگہ بحث ہے کہ ثواب کی بحث ہی ختم ہو گئی ہے, جزا کی بحث ہی ختم ہو گئی ہے. کوئی حساب کتاب نہیں ہے انسان کے لیے. ایک جگہ جب اس منزل پہ پہنچے گا تو انسان کی زندگی میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو حساب کتاب کی بحث کہاں چلے گی؟ یہ پہلے تم طے کرو کر کیا رہے ہو, کس کے لیے کر رہے ہو. تو اب ظاہر تزکیہ نفس کا جتنے بھی نبی آئے وہ کس لیے آئے اور آخر رسول کس لیے آیا؟ هو الذی ہے یا نہیں بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. ہے یا نہیں کہ سب سے پہلے تزکیہ نفس یزکیہم. جب تک کہ تزکیہ نفس نہیں ہوگا دنیا کا کوئی بھی علوم تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس سوال دیتے محمد والے میں خود اٹک گیا اس بات کے اوپر. میں اپنے نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ نہیں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا ایسا کیا ہے کہ کیوں اس کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب تک کہ تم اعتبار نہیں ہوگا تمہارا, تمہاری بات کی کوئی ویلیو نہیں, جب تک کہ تم معتبر نہیں بنو گے خود اپنی ذات میں اپنے لیے. ایک سلمان بھیجتے محمد والے محمد معتبر نہیں بنو گے اس وقت تک کسی کی بات کی تمہاری کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تم زندگی بھر پڑھتے رہو, زندگی بھر سناتے رہو, زندگی بھر بولتے رہو,
صرف سنیں گے اور سن کے چلے جائیں گے، اثر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تم معتبر بنو گے تبھی اس بات کی ویلیو ہوگی۔ 40 سال رسول نے اپنے کو اس معاشرے میں معتبر بنایا، جو شراب کے ڈرم میں ڈبکی لگا رہا تھا، جو جوا کھیلتا تھا، جو زندہ لڑکیوں کو دفن کرتا تھا، جہاں لوگ بے عزتی کرتے تھے، جہاں اوجھڑی پھینکتے تھے، جہاں پتھر مارتے تھے، لیکن رسول نے ایسی شخصیت بنائی، کوئی معجزے کی بحث نہیں پڑھ رہا ہوں، یعنی 40 سال تک اس معاشرے میں اپنے آپ کو اتنا معتبر بنا دیا کہ اگر اب میں کوئی بات کہوں گا اس کا اثر میرے پاس بھی رہے گا، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ ایک سلمان بھیجتے محمد مجلس پڑھنا اور ہے، دن سے رات تک مولوی کوئی بھی ہو، دن سے رات تک مجلسیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو میں آپ کے لیے پڑھ رہا تھا غلطی میں، لیکن اب چونکہ میں اپنے لیے آ گیا، بھائی جب تم نے سب کچھ پڑھا باقی کیا رہا؟ آدھے گھنٹے کے لیے آئے، سنا، چلے گئے، فائدہ کیا رہا؟ کسی چیز کا اثر نہیں۔ تم خود چونکہ معتبر نہیں ہو، باہر نکل کے ہاں ٹھیک ہے مولانا بڑی اچھی پڑی، خدا حافظ، ایک سلمان بھیجتے محمد والے آپ معتبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری زبان سے کلمہ نکلا ہے تو جب تک چاہے تم رہو یا نہ رہو اس کلمے کا اثر اس کے اوپر باقی رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں پیغمبر نے جب اس کلمے کو بیان کیا، کلمۃ لا الہ الا اللہ، جب لوگوں کے اوپر بیان کیا، لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا، پیغمبر رہے یا نہ رہے آج تک اس کا اثر باقی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سوال بھیجتے محمد تو امام علی نے کہا کہ بھئی ایسے تھوڑی میں خمینی بن گیا، بھئی ایسے تھوڑی میں بن گیا۔ علماء مخالف تھے، کل لاکھ مخالف ہو، لیکن اگر تمہارا اعتبار باقی ہے، تم معتبر ہو، تو مخالف بھی تمہارے آگے گھٹنے ٹیکے گا۔ اگر تم معتبر شخص بن گئے تو تمہارے آگے مخالف تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن تمہارے آگے گھٹنے ٹیکے گا۔ امام حسین نے 40 سال، جیسے 40 سال پیغمبر نے اپنے کو معتبر بنایا، ویسے خمینی نے ایران میں اپنے آپ کو 40 سال معتبر بنایا۔ جب معتبر بنا دیا اس کے بعد قیام کا اعلان کیا، جب قیام کا اعلان کیا دشمن لاکھ تھا لیکن پھر بھی گھٹنے ٹیک دیے، اور اس کا اثر آج تک باقی ہے، کوئی مٹا نہیں پا رہے۔ سلوات بھیجتے محمد والے۔ اپنی لائف میں دیکھ لیں کہ آپ کا گھر کے اندر اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ چاہے چھوٹی زندگی میں لے آئیے اس کو، چاہے بڑی زندگی میں لے آئیے، چاہے محلے میں لے آئیے، چاہے گھر میں لے آئیے، چاہے ان کے پاس جیسا جیسا معیار ہوتا ہے ویسا ویسا اعتبار ہوتا ہے۔ اب آپ کو دیکھ لیں میرا کتنا اعتبار ہے۔ ایک سلوات بیٹھتے محمد والے۔ میں نہیں آ پا رہا تھا مجلس میں، میں مجلس میں نہیں آ پا رہا تھا جیلوں کی میں اس مجلس کے لیے، میں نے دیکھا کہ ایسا میں نہیں آ سکتا ہوں، کسی دوسرے مولانا سے مجلس پڑھوا لیجیے، یہی ڈائریکٹ میں نے کہا دوسرے مولانا سے مجلس پڑھوا دیں، میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ یہ کہا نہیں مولانا مجلس تو آپ ہی پڑھیں گے چاہے دیر ہو جائے۔ تو ہم نے کہا یہ آپ نے اعتبار والی بات کی ہے۔ ایک سلمان دیکھتے محمد والے اشارہ کر رہا ہوں، لیکن ایک جگہ دیر ہو گئی، میں نے کہا نہیں آپ نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب میں قابل اعتبار نہیں تھا۔ تو اگر معتبر ہوں گے تو اثر ہوگا۔ آپ کی کہنے کی اور میرے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو لہذا خود میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ
تزکیہ نفس نہیں ہوگا میں کتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جاؤں جہنم کا کندہ ضرور بن جاؤں گا. ایک سلوات بھیجتے محمد والے. سارے علماء سے خطاب کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر دعوت دے رہے ہو تم کسی کو تو یہ دیکھو تم کتنے ہو پہلے اندر, تم میں صلاحیت پائی جاتی ہے کیا, تم میں قوت ارادی پائی جاتی ہے. میں نے کہا یہ قوت ارادی کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ اب میں لا رہا ہوں آپ کو آپ کی مزاج کے مطابق. میں نے کہا یہ قوت ارادی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی تو چل رہے ہو, یہ بھی ارادہ ہے, لیکن کبھی سوچا ہے یہ ارادہ کہاں سے ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ کہا خالی تم اپنے قوت ارادی کو پہلے سمجھو. کہا قوت ارادی کیا ہے؟ کہا یہ کہ ہم نے ارادہ کیا ہمیں باہر جانا, اپنے آپ باہر حرکت کرنے لگا. آیا نہیں, یہ چھوٹی سی بات ہے. میں نے ارادہ کیا شرٹ پہننا, فوراً ہاتھ پر اپنے آپ حرکت کرنے لگے. رہ یا نہیں؟ آپ کو گھر سے نکلنے میں مجلس میں جانا ہے, فوراً ارادہ کیا ہاتھ پر حرکت کرنے لگے, یہاں تک آ کے بیٹھ گئے. یہ پیروں سے کہا ہے آپ نے, یعنی الفاظ کی ضرورت نہیں پڑی. میں پڑھ چکا بہت دفعہ سے نہیں ملا, یعنی کہ یہ ارادہ ہم نے کیا جس کی بنا پر ہم حرکت کر رہے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ, یعنی جو بھی ہم حرکت کر رہے ہیں وہ ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں. آئے نا یہاں تک بات آئی, یعنی ہم کو اختیار دیا ہے اللہ نے اس ارادے کا استعمال کرنے کا. آئے نہیں, اب بات کو ادھر کو پھیلانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ارادہ چل رہا ہے ہمارا, تو یہ خالص ہمارا ارادہ ہے یا کسی کے ارادے کے ساتھ ہے؟ یہ جو ارادہ ہم نے کیا ہے چلنے کا, اٹھنے کا, یہ میرے ہاتھ چل رہے ہیں, پیر چل رہے ہیں, یہ خالص میرا ارادہ ہے یا کسی کے ارادے سے متصل ہے؟ سوال یہ پیدا ہو. اگر آپ کا خالص ہے یہ تو آپ قادر مطلق بن جائیں گے, اور اگر آپ کا خالص نہیں ہے تو قادر مطلق نہیں ہے, محدود رہیں گے. یعنی چونکہ آدھی قدرت کسی اور کی شامل ہے. ایک سلوات بھیجتے محمد والے یعنی میں اس چیز کو آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو قدرت ہے وہ مطلق نہیں ہے, لامحدود ہے, محدود ہے, لامحدود نہیں ہے. اگر آپ کا خالص ارادہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ہم کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن چونکہ ارادہ ہمارا محدود ہے, اس ارادے میں کسی کا ارادہ شامل ہے تو یہ ارادہ ہو رہا ہے. یا اس کو اور وضاحت سے بات آپ کے سامنے, یہ پوری کائنات آپ یہ بتائیے ارادے الہی کے تحت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ اور بحث بڑا سا کیوں لینا بھائی, ید اللہ فوق ایدیہم کا ترجمہ کیا کریں گے آپ مجھے بتا دیجیے. ید اللہ فوق ایدیہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یعنی اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے. تو یعنی کہ قدرت الہی کے اندر یہ پوری کائنات چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے؟ ارادے الہی کے تحت یہ پوری کائنات حرکت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ تو اسی ارادے الہی کے اندر ہی ہم حرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یعنی خدا نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے اپنے سامنے جس کو ارادہ دیا ہے, بہت توجہ کے ساتھ ہے, اور وہ بھی ایسا ارادہ دیا ہے جو محدود ہے, لیکن بغیر اس کے ارادے کے یہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کہ ایک ارادے مطلق کا ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے. جب انسان اس منزل پر پہنچ جائے تو پھر یہ سوچتے کہ میرا یہ ارادہ خالص نہیں ہے. ہمیں جب خالص نہیں ہے تو جس کا ارادہ ہے اسی کے حوالے کر دے. جب اس کے حوالے کر دے گا تو کہے گا اس نے اپنا ارادہ میرے حوالے کر دیا, میں اپنا ارادہ اس کے حوالے کر دوں. اب یہ چاہے مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ کر دے گا, سنت کو چاہے پلٹا دے, چاند میں تو چاہے اسے کر دے. یہ سوال بھیجتے ہیں تو جب جس ارادے کے تحت چلے, جب آپ اس منزل پہ چلے جائیں گے, اس کو کہتے ہیں عالم محضر الہی میں
میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ شرک ہو جائے کہ وہ ہم میں آگے نہیں، چونکہ ہم ارادہ الہی کے تحت حرکت کر رہے ہیں، تو جب محضر عین ذات الہی میں ہمارا عمل ہے تو اگر ہم اس عمل کو اس کی طرف پلٹا دیں تو یہ جو ارادہ میرا ہے، یہ میں کو پروردگار تیرے ارادے کے بغیر میں یہ ارادہ کر نہیں سکتا، اختیار دیا مجھے، یہ اختیار میں استعمال میں کر رہا ہوں، یہ اختیار دیا تو ہے لیکن میں بھی یہ تیری طرف پلٹا دے رہا ہوں کہ جیسے دیا تھا یہ تیرے حوالے ہے، یہ عمل تیرے حوالے ہے، یہ رنگت تیرے حوالے ہے، گھر سے باہر نکلنا تیرے حوالے، دروازہ کھولا قربتن اللہ، گھر سے نکلے قربتن اللہ، تو کہے گا ہر کام میں یہ قربتن اللہ، اب جو کر رہا ہے قربتن اللہ، یعنی سارے امور میری طرف پلٹا رہا ہے، جو میں نے اس کو ارادہ دیا تھا اس نے ارادہ میرے حوالے کر دیا۔ قرآن کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، انسانوں میں کچھ ایسے انسان پائے جاتے ہیں جو اپنا نفس میرے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی ارادے خود جو ہے وہ میرے حوالے کر دیتے، جب میرے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر یہ سخر اللیل والنہار والشمس والقمر، میں سب کچھ مسخر کر دیتا ہوں، اب چاہے چاند کے تو حصے کرے، چاہے سورج کو پلٹاتا ہوا نظر آئے، چاہے بندے کو زندہ کرتا ہوا نظر آئے، ایسے ہوا گیا تھا وہاں وہ کہہ رہا ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسے مشق کیا ہے، ایسے انسان اور جب کر لیتے ہیں وہ ایسا ارادہ تو پھر نبی اور امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسان، ایک عام انسان اگر اس منزل پر آ جائے تو پھر دیکھیے پھر آپ اس کا اعتبار، پھر دیکھیے وہ کتنا معتبر ہے، پھر دیکھیے وہ پورا سسٹم لیٹے لیٹے بدل دیتا ہے۔ خمینی پوری کائنات کا نظام بدل دیا لیٹے لیٹے ایک جگہ بستر کے اوپر، ایک سلمان بیٹے محمد والے ایسا نہیں، جب لوگ تھے نہیں کہا نہیں سب کچھ اس کے حوالے، اور کون مخالف نہیں تھا، سب مخالف تھے، لیکن اللہ کیا کرا واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے دشمن کو بہتر جانتے یا میں تمہارے دشمن کو تم سے بہتر جانتا ہوں؟ تو اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ کہہ رہے جب تم اس کائنات کے اندر یعنی محضر الہی میں بات آگے تو کہتے چل رہا ہوں، جب تم محضر الہی میں تم نے اپنے آپ کو حاضر محسوس کر لیا، یعنی درک کر لیا، سمجھ لیا کہ میری یہ حرکت ٹھیک ہے میرے اختیار میں ہے لیکن کسی کے اختیار سے یہ اختیار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں لیکن کسی کے ارادے سے یہ ارادہ ہے، ایک محدود لامحدود سے متصل ہے۔ جب اس منزل پر پہنچ جاؤ گے، جب اس منزل پہنچ جاؤ گے تب تم اس کمال کی منزل پہنچو گے، تب کہو گے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، میرا جو فرض ہے وہ اللہ کے لیے ادا کرنا ہے، اور جب اس منزل پہنچو گے اللہ کا واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اور پھر جب تمہیں یہ یقین حاصل ہو وہ بھی کیسے؟ قرآن سے، کیونکہ اللہ کا ان اللہ لا یخفی شیء فی الارض ولا فی السماء، بھائی جب زمین اور آسمان کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کائنات میں زمین اور آسمان کے اندر درمیان میں کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اگر جب کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو آپ کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ جو کریں گے اس کے سامنے کریں گے، سلمان بیٹے محمد جو ارادہ کر رہے ہو، اب یہ ہے کہ تمہارے کیونکہ اب ظاہر کیونکہ ہر انسان دنیا کو ہر لحظے ہر لمحے بغیر تفکر و خیالات کے نہیں رہتا ہے۔ آپ بتائیے بیٹھے کیا خیال نہیں ہے آپ کے اندر کوئی آ رہا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئے، عمل نہیں آئے گا تو عقل نہیں کہلائے گی۔ ایک سلمان بیٹھے محمد والے عقل کا معیار ہی یہی ہے، مزاج ہی یہی ہے کہ وہ ہر لحظے ہر لمحے، بہت توجہ کے ساتھ ادھر لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ہر لحظے ہر لمحے سے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر ثانیہ کر لیجیے، ہر ساتھ
یعنی انسان لمحہ لمحہ تفکر اور خیالات میں چل بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، بیٹھا بھی ہے، جہاں بیٹھا گا ہر لمحہ فکر کر رہا ہے یا نہیں؟ تو اب یہ بتائیے جب فکر کر رہا ہے تو یہ دیکھنا پڑے کون سی فکر زیادہ اثر کر رہی ہے۔ ایک سوال ہے کہ محمد اب یہ کون سی فکر اس پہ زیادہ اثر کرے؟ ہر لمحہ چونکہ بیٹھا ہوا غور و فکر کر رہا ہے۔ اب میں نظر لانا چاہتا ہوں، اگر گلاس خالی ہے تو اس میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ اگر گلاس خالی ہے، علماء عرفان کہتے ہیں اگر گلاس خالی ہے تو اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں پانی بھر دیا جائے تو پھر اس میں ہوا نہیں ہوتی۔ یہی جسم کی کیفیت ہے کہ اس میں ہر لمحہ غور و فکر کے جو سمندر موجیں مار رہا ہے، توجہ موجیں مار رہا ہے، اگر یہ خالی ہو جائے تو پھر اس میں شیطان کی شیطانیت کی ہوا بھر جاتی ہے، لیکن اگر ذکر الہی سے اس کو بھر دیا جائے، ذکر الہی کا سیلاب اس میں لا دیا جائے تو پھر شیطان کی ہوا نہیں ہوگی بلکہ وجود الہی ظاہر ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ کرتے رہنا چاہیے، آئندہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذرا سا کنفیوز ہو فوراً اہل بیت کا تذکرہ کرنا شروع کر دو، فوراً علی کا تذکرہ کرنا شروع، شیطان کیسے آ جائے گا بھائی؟ اب بات آگے، ایک گھر ہے، اس کے 10 دروازے آپ کر دیجئے، کھول دیجئے، اور دشمن حملہ کر رہا، آپ کیسے بچائیے گا؟ جب تک کہ آپ سارے دروازے نہیں بند کیجئے گا، اور دشمن سے لڑنے کے لیے ایک دروازہ کھلے رکھیے، ہے یا نہیں؟ اور اگر سب کھلے رہیں گے تو بچا نہیں پائیں گے اپنے آپ کو، لہذا سارے دروازے بند کرنا پڑیں گے، صرف ایک دروازہ کھولنا پڑے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر آنا ہے تو اس در سے آنا، کسی اور در سے آؤ گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سلوات دیکھتے محمد، ایک دروازہ، صرف ایک دروازہ کائنات میں کھولا ہے، چاہے مسجد نبوی میں کھلا ہو، چاہے قرآن میں کھلا ہو، چاہے اللہ کی کائنات میں کھلا، ایک دروازہ کھلا کہ جب بھی آنا ادھر سے آنا، اور اگر تم 1000 دروازے کھول دو گے تو بچا نہیں پاؤ گے اپنے آپ کو۔ لہذا کہیے اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، سب کے سب محمد ہے، ایک ہی دروازہ ہے۔ ایک سلوات پھر جب وجود ذکر الہی سے پر ہو جائے تو پھر شیطان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب پر نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، کوئی بھی ہو، جگہ پہ آپ کو ہر لمحے طرح کے خیالات آئیں گے، زیادہ آپ نے نمازیں پڑھ لی تب بھی وہ کہے گا ارے واہ تم سے بڑا کوئی نمازی نہیں، کیا کریں، اسی وقت لاہور بھیجیے، یہ کہاں سے تصور آ گیا؟ آپ خیرات مجلس بہت ٹاپ کی شاندار ہو گئی، پورے محلے میں کیا مجلس، جس کو دیکھیے وہ کہتا جا رہا ہے کیا مجلس، کیا مجلس، نہیں کیا مجلس، آپ نے دی بڑے رونق تھی، بڑی رشتت تھی۔ اب آپ نے گھر میں کہا ہر آدمی کہہ رہا ہے کتنی رونق تھی، ماشاءاللہ ہماری مجلس قبول ہو گئی، جس کی زبان سے سنو وہ یہی کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے، سلوات دیتے محمد ہماری مجلس کہاں تھی، ہماری مجلس، میں بھی زندہ ہوں، ہماری مجلس کہاں سے کراتی ہے، سلوات دیتے محمد والے محمد۔ آپ کی مجلس کراتی اس میں بیٹھے بیٹھے، آپ کی مجلس کیا کہنا، وہ آپ کی مجلس ہو گئی سرکار، وہ ایسی مجلس کرا دی آپ کی، کیا کہنا، میں اسی تصور میں ہے، وہ ہو گئی مجلس آپ کی چیزیں سمجھ لیجیے، گیا کیا ہو گیا، تم نے تو خوش ہو گئے، تم اسی میں فرش آزاد ہوتے منظر الہی کے درمیان کس کی بچھائی تھی، اپنی بچھائی تھی یا حسین کی بچھائی تھی؟ تم نے فرش آزاد کس کی بچھائی تھی، اپنے نام کے لیے بچھائی تھی یا حسین کی ماں کو تسلیت کے لیے بچھائی تھی، فرصت دینے کے لیے فاطمہ زہرا کو بچھائی تھی
क्या अपने नाम के लिए नहीं चाहिए? तो मैं जाकिर हो क्यों चाहे मौलवी के लिए भी मैं गया तो मैंने पढ़ने बड़े नारे लग रहे थे, वाह 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 वाह। आप यकीन मानिए रोना आने लगा मुझे जब ये सब मंजर देख के। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखा ये क्या हो गया मुझसे, वाकई मुझसे गुनाह हुआ, मैं तौबा करता हूँ। मैंने बहुत से अमाल अंजाम दिए इसे, मैं मिंबर से कह रहा हूँ। कुरान पढ़ने लगा, मैंने कहा क्या कहना, मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा आज मुझसे गुनाह हो गया, अब मैं छोड़ता हूँ। वो ठीक है मैंने आपके सामने पढ़ी, लेकिन चूंकि नफ्स शरीक हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब बात लगे, चूंकि नफ्स शरीक हो गया, तो जब शरीक हो गया तो मैंने कहा खुदा माफ कर दे, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि इख्तियार तेरा था, मेरा तो महदूद इख्तियार था। तेरे इख्तियार के बगैर ये इख्तियार मुझ में आ ही नहीं सकता था। तू अगर इरादा न करे तो कायनात की कोई शय हरकत नहीं कर सकती। तो ये मेरी जबान चल रही है, ये बगैर इरादे इलाही के हरकत नहीं कर। ठीक है मुझे इख्तियार है, चलाने का इख्तियार है, मुझे पूरा परमिशन है कि चलाओ, लेकिन बहरहाल इस इरादे में उसका इरादा शामिल है। हो ही नहीं सकता, जब तौबा करना पड़ेगी। परवरदिगार गलती हुई है और हर एक के गुनाह को माफ करे, क्योंकि मेरे पास कोई वसीला ही नहीं है सिवाय फर्श अज़ा के। कोई वसीला नहीं है हमारे पास बख्शिश का। आप दिल से रात की तौबा कीजिए, जल्दी गुनाह माफ नहीं होंगे, लेकिन फर्श अज़ा पे बहुत जल्दी माफ होगा। इसलिए कि हमारा तज़किरा नहीं है। मैं पहले भी एक बहस अखली पढ़ चुका आपके सामने कि फर्श अज़ा हमारी पीछी कहाँ है, महज़र इलाही में। और जब महज़र इलाही में है तो महज़र इलाही में मलकूती भी रहते हैं, अजिन्ना भी रहते हैं, चरिंद भी रहते हैं, परिंद भी रहते हैं, आलम मलकूत भी महज़र इलाही में तो है। आलम जन्ना भी तो इसी में है, महज़र इलाही में। जब सारी मखलूक जैसे दुनिया में हम सबके साथ रह रहे हैं, तो आलम महज़र की सारी मखलूक फर्श अज़ा पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल ये होगा, वो एक बहस लगे कि मुझको नहीं दिख रही है। और इसकी दलील करबला का मैदान है कि इमाम हुसैन ने जिस वक्त खल्फुन नास में यंसुरना का नारा बुलंद किया तो सारी मखलूक कायनात में आ गई थी वहां पर। तो क्या दलील है? जिनकी लाशें पड़ी, जिनकी कटों की लाश सरों से आवाज आने लगी थी, लाशों पहले जिस्म मौजूद थे, जिनके अंदर रूहें वापस आ गई थी, उनके जिस्म नहीं थे लेकिन रूहें तो सामने थी। तो लिहाजा मादी एतबार से हम नहीं देख सकते, रूहानी एतबार से अगर देखना चाहे इंसान अकली बहस के एतबार से, चूंकि महज़र इलाही के अंदर सारी मखलूक है तो सारी मखलूक का होना जरूरी है। तो मेरा तज़किरा तो नफ्सुल्लाह का नुमाइंदे इलाही का तज़किरा है, मेरा तज़किरा नहीं है। और मैं इसमें पढ़ भी चुका हूँ, कई दफ़ा पढ़ चुका, लोगों से बता चुका हूँ कि अगर इंसान शरीयत के मुताबिक अगर इंसान शरीयत के मुताबिक, दीन के मुताबिक, रसूल की सीरत के मुताबिक तमाम आमाल अंजाम दे रहा हो, तमाम अंजाम कुरान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, अल्लाह की इताअत के मुताबिक सारे आमाल अंजाम दे रहा हो, लेकिन नुमाइंदे इलाही का अगर इनकार कर दे तो लाख इताअत के मुताबिक और सब बातें हो जाएगी। करबला के मैदान में आने का मकसद क्या है? इमाम हुसैन का तौहीद को सब जानते ही थे, कुरान सब पढ़ी रहे, नमाज पढ़े, सारे अंबिया का एक ही तो मकसद था कि अल्लाह की तौहीद को सब पहचान ले, कलमा पढ़ तो सब पढ़ने लगे थे। मकसद ये था, थोड़ी था मकसद तमाम अंबिया को भेजा ही इसीलिए था कि नुमाइंदे इलाही की तुम्हें इताअत करना। मैं यूती रसूल फकत अता अल्लाह, अगर नुमाइंदे इलाही को छोड़कर इताअत इलाही कर रहा है तो बातिल है कुरान की रोशनी से। इसलिए कि आप खुदा की इबादत कैसे कर सकते हैं ये बताइए मुझे, बात आगे तो कहता चल रहा हूं। आप खुदा की इबादत कैसे कर सकते हैं? क्या आपने खुदा को देखा? अगर दिख जाए तो खुदा नहीं। क्या आपने खुदा की खुदाई को समझा? समझ में आ जाए तो खुदा नहीं। क्या आपने उसको समझ लिया? अगर समझ में आ जाए खुदा नहीं। क्या आपने उसका मोजन कर दिया तो मोजन हो जाए चेत तो खुदा रहेगा नहीं, तो फिर समझा कैसे? और जो चीज समझ में आती है तो उसका सजदा कैसे? आप बताइए कैसे इताअत करेंगे अल्लाह की? तो उसी खुदा ने कहा तुम मेरा सजदा नहीं कर सकते, तुम मेरी इबादत नहीं कर सकते,
کیونکہ اب یہی سوال کہ مجھے عبادت کی ضرورت ہے. چونکہ عرفانی بیان ہے کیونکہ انسان کو ضرورت ہے کہ ہم کچھ ایکشن کریں. تو اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میری اطاعت کرنا تو میری اطاعت تو تم نہیں کر سکتے. میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کرنی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. صلی یہ تھوڑی کہ رسول آئے تھے اسلام پہنچا دیا دین پہنچا دیا سسٹم ختم ہو گیا وہ میسنجر تھے ایسے ڈاکیا بس وہ چلے گئے جیسا ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد پہنچانا. پہنچانا تھوڑی ہے تمہیں مستقل اطاعت کرنا ہے. اگر اطاعت الہی میں رہنا ہے تو اس اطاعت رسالت میں رہنا ہوگا. یعنی نمائندے الہی کو عمل میں لانا ہوگا اس کو قبول کرنا ہوگا. اپنی تمام عبادتوں کو اس نمائندے الہی کے سامنے جانچنا ہوگا. اگر اس کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے اور اگر نہیں ہے تو تم لاکھ اطاعت کرتے رہو. اس سلوات بھیجتے محمد محال ہے. میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جس نے بھی روگردانی کر لی فاسق میں تو کہ بھائی سب کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ زندگی بھر میں قرآن پڑھتا ہوں رسول پہنچانے کے لیے تو ان کا کام تھا پہنچا دیا میں پڑھ رہا ہوں بہت ثواب ملے گا ملے گا. ایسے تھوڑی بھیجا تھا ایسا جو بولا اللہ کی رسی ہے. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے. یہی تو ہم سب یہی نہیں سمجھائیں گے. سمجھا دیں تو خدا کا رہے گا. لہذا ایسی ہستیوں کا ہونا ضروری کیونکہ انسان مانتے گا مادہ پرست ہوتا ہے. مادہ چاہتا ہے مجھے سسٹم میں چاہیے تو سسٹم میں ٹھیک ہے رکھ دیا. اگر یہ راضی تو سمجھنا میں راضی. اگر یہ ناراض تو سمجھنا میں بھی ناراض. اگر انہی نے تمہارے اعمال قبول کر لیے تو سمجھنا میں نے بھی قبول کر لیا. اور انہی نے اگر تم کو اٹھا کے بھگا دیا تو زندگی بھر کرتے رہو. میں نے بات ہے ہم لوگ کہتے ہیں کچھ بھی کرتے رہو. یہ اگر بھگا دیں گے تو زندگی بھر توبہ کرتے رہو. نہیں زندگی بھر توبہ کرتے رہو. ارے اللہ رحمان الرحیم ہے اللہ کریم ہے. ارے بھائی ہے اس نے کہا لیکن ان کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو معین کر دیا. یہی مشخص کر دی کہ یہی سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے میں رحمان الرحیم ہوں لیکن ان کو بنایا میں نے وسیلہ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. بغیر وسیلے کے میں کوئی چیز بھی قبول نہیں کروں گا. مشخص کرے انسان. کربلا کے میدان میں ایک حسین پوچھ رہے بھیا تم کون سی عبادت کر رہے ہو بھائی؟ میں وضو کر رہا ہے دوسرے ساتھ گرم گھوڑے دوڑا دو. یہ کون سی عبادت ہے؟ تلاوت ہو رہی قرآن کی. یہ کون سی تلاوت ہے؟ کون سا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ میں مقصد ہی نہیں پتا ہے ابھی دین کا. مفہوم ہی نہیں پتا ہے. ڈھیر کرنے کا نام تھوڑی سجدوں کے. ایک سجدہ الہی کی راہ میں خلوص عرفان کے عزت اطاعت الہی کے مطابق ہو جائے گا. صبح شام تک نماز پڑھتا رہے پڑھی رہتے لوگ. حسین میں جا رہا ہوں آج چیلو میں جانتے ہیں ہم آپ ہر سال چیلو مناتے ہیں لیکن زینب نے چیلو نہیں منایا. ایک سال چیلو نہیں منایا گیا. ہم آپ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن زینب کے دل سے پوچھنا سیدھے سجاد کے دل سے پوچھنا. لوگ پڑھتے تاریخ کا صاحب کتنے دن قید خانے میں رہی کتنے دن زندان میں رہی 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے. بہت تاریخ آپ اس زندان کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے رستے میں کتنے دن رہے. 2 مہینے تو کوفے میں رہی لیکن اس کے بعد میں سفر ہے. کیا وہ آسان سفر ہے؟ وہ ڈائریکٹ تو گئی نہیں. پھر کوفے سے ڈائریکٹ شام چلا گیا اور قافلہ بڑا لمبا گھوم کے آیا بھائی. ادھر سے کیا کہتے ہیں بالابک اور فلسطین اور یہ مصر اور کیا کہتے ہیں سب ادھر سے تکریت جبل ادھر سے ہوتا ہے 114 شہروں کا تذکرہ ہے بھائی. سوچیں کتنے دن میں پہنچا. اچھا پہنچ گیا. ایک صاحب نے سوال بات آ گئی کہتے دنوں کے اسی حوالے سے جب یہ قید خانے سے رہا ہو گئے
जनाब ज़ैनब ने कहा कि मुझे अभी जाना नहीं है, एक घर खाली करा दो ताकि मैं अपने भाई का पुरस्कार दे। आप उससे बेहतर सुनते हैं, समझते हैं, तारीख आप उससे बेहतर जानते हैं और मेरा मिजाज भी जानते हैं आप अच्छी तरीके से। कब मुझे एक घर खाली करा के देते यजीद से कह दो और मैं वहाँ अपने भाई को भी फर्शादा बिछाऊँ, क्योंकि मैंने चेहलुम नहीं किया और मैंने गिरिया भी नहीं किया अपने भाई को। या आप सब उनके तजस्सर आने लगे। लेकिन एक जुमला अजीब व गरीब है, लोग मुझसे सवाल करते हैं और लोग यूँ भी सवाल आप देखते हैं व्हाट्सएप पे, भाई अल्लाह रहमान रहीम है बिच्चों के बाद यहाँ पे जल्दी से नुमाइंदे इलाही की, क्योंकि जहन में ये न रहे कि साहब ये कैसे हो सकता है। तो एक सवाल का जवाब, तो नुमाइंदा है अल्लाह का, जाहिर बात है अगर वो जो बात कहेगा वो बात होगी, ऐसा नहीं है। उसका काम हिदायत करना है। जब जिंदान से रिहा होने लगे तो यजीद ने जनाब इमाम, चौथे इमाम से हमारे जनाब ज़ैनुल मुखातिब कहा आप जो बड़ा जुल्म हुआ है मुझे इसकी भी तकलीफ है। ऐसा तो नहीं कि उसने कहा जब मुझे खुशी है या सब तारीख में करीब है, तब मुझे बड़ा दुख है, बहुत अफसोस हुआ है कि आप पर ऊपर मेरी तरफ से बहुत जुल्म हुआ है और मैं इसका जो है कोई प्रोग्राम नहीं करता। इसके लिए आपको बताइए कितनी दौलत चाहिए था, मुझे दौलत चाहिए, मेरे सब खाली वापस कर दो, मेरा जो सामान है या नहीं। फिर उसने एक जुमला कहा कि ये बताइए कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है, क्या ये गुनाह माफ हो सकता है? आप बताइए कि इमाम कह देंगे उससे कि नहीं तू कुछ भी कर ले, तेरा गुनाह मैं कभी नहीं माफ होने दूंगा, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उसने कहा ये बताइए, इमाम से पूछा कि आप खाते हैं? हाँ। कहा ये बताइए मेरा गुनाह माफ हो सकता है? कहा हाँ माफ हो सकता है। इतनी बड़ी बात कह रहे इमाम, हम आप में बिगड़ जाएंगे फौरन कि ये कैसे हो सकता था? कहा कि माफ हो सकता है? हाँ बिल्कुल माफ होता है। तो रकअत नमाज पढ़ो, तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर, नमाज तौबा पढ़ी जाती है, इसके लिए सब अमल है, अंजाम दे, खुदा तेरे गुनाह माफ कर दे। जो बगल में सहाबी, दूसरे सहाबी हज़रात थे, वो तो बिगड़ गए। चौथे इमाम को ये आपने क्या किया, क्या हो गया? कहा आपने उसको नुस्खा बता दिया, अब वो जाएगा तौबा करेगा, गुनाह माफ हो जाएंगे। कहा देखो मैं हूँ हादी, उसने अपनी मुश्किल मुझसे बयान की, मैंने उसका हल बता दिया। कहने फिर कहा मैंने अभी कभी आपके सामने इरादे की बहस है ना कि हमारा इरादा उसके इरादे के बगैर नहीं चलता। कहा ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन चूंकि खुदा इसको तौफीक ही नहीं देगा कि ये उस मंजिल पे पहुंचे, तौबा करे, जब उस कायनात पूरी इरादे के उसके चल रही है, तब जाहिर सी बात है ला की कोशिश करे तो खुदा इसको तौफीक देगा नहीं, इसके ज़हन में वो बात आएगी नहीं, ये ऐसा सोच ही नहीं था। इसने सिर्फ सवाल किया तो मेरा काम था जवाब देना। तो हादी का काम होता है हिदायत करना, कभी ये तसव्वुर ना है कि नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, अगर कहीं पे तारीख में ऐसे जुमले मिल जाते हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसका हल इमाम ने बताया, नहीं मैं हादी या मुआवजे की बहस नहीं है, अगर सवाल करने वाला आया है तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। खुद कातिलाने अली अकबर आप देखे इमाम के चौथे इमाम के पास आया, वो खाना खिला रहे, सब कुछ बिस्तर का इंतजाम, और फिर जब सुबह होती वो कहता है कि आप मुझे पहचानते होते तो आप ऐसा अमल ना अंजाम देते, आप मुझे बिस्तर न देते, खाना कैसी बातें कर रहे, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो जिसने मेरे भाई अकबर के सीने में बर्छी का फल लगाया, तुम करबला के मैदान में थे, कहा आप जानते तो उसके बाद ही आपने ऐसा अमल अंजाम दिया। कब मैं हादी हूँ, मैं इमाम हूँ वक्त का, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा अमल ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ इंतकामी पहलू लूं, ये मेरा अमल था वो तुम्हारा अमल है या नहीं? तो बहस जब आमादी तो ये नहीं होना चाहिए यही बता के नफ्स को अपने देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि नफ्स परस्ती आ रही, जिसके इरादे के तहत हमें अमल अंजाम देना वो करना चाहिए, जो उसको पसंद है वो अमल अंजाम देना चाहिए। शोधा के सर आ गए, हर बीवी सर ले रही, पढ़ चुका, हर बीवी सर ले रही, लेकिन दो छोटे छोटे सर आते हैं, लोग पूछते हैं कि इनका कोई वारिस नहीं है, इनको कोई लेने वाला नहीं है, आप चेहलुम मना रहे अजीज, सोचे ज़ैनब ने चेहलुम नहीं मनाया, हमने फौरन आशूर के बाद चेहलुम मना रहे हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब के दिल से पूछे ताज़ियाने खाती भी आई है। एक अजीब मंजर है
سر واپس کیے، کہا یہ تو چھوٹے چھوٹے سر جس کے کتنے پیارے سر ہیں، ان کی کوئی ماں نہیں ہے کیا؟ ایک مطلب جناب زینب دوڑا گئی، کہا یہ نہ کہو اس کی ماں زندہ ہے، لیکن میں اس کے اوپر رو رہی ہوں جس کی ماں نہیں ہے کائنات میں۔ میرا بھائی حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ امام حسین کا سر لیا جناب زینب، اور پھر یہ قافلہ آپ کو دلانا چلا، یہ قافلہ چلا شام سے اور آنے کے بعد سیدھے کربلا گیا۔ کربلا میں جناب زینب چوتھے امام نے سب کے سر ہر ایک کی قبر کے لاش کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ دفن، اس کے بعد یہ مدینے گیا۔ لیکن جب مدینے پہنچا ہے سنانی کرا دی جائے مدینے میں کہ جو کربلا قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ محمد ابن حنیفہ دوڑتے ہوئے ایک دم اپنے سواری کے اوپر آتے ہیں، حسین بھی ساتھ میں ہوئے، میرا بھتیجا بھی ساتھ میں ہوگا، لیکن ایک ضعیف شخص ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کربلا کے میدان میں ہمارا بیٹا علی بھی تھا، ہمارا بھائی بھتیجا علی بھی تھا، اور یہ کہہ کہ ایک مرتبہ سے سجاد نے کہا چچا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی ہوں سید سجاد، میں ہی آپ کا بھتیجا ہوں۔ اور یہ سنت ایک مرتبہ کے گلے سے لگایا، جیسے ہی لگانا چاہا سے سجاد نے فوراً دور کر دیا، قدرہ آہستہ گلے سے لگائیے گا اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقع خاردار، بڑا سختی سفر ہم نے طے کیا۔ پڑھ چکا جسمان پہ سر یہ قافلہ مدینے کے اندر جب اس وقت ہے جناب زینب سنانی سنا رہی ہیں، قبر پہنچی، رسول اللہ قبر پہ پہنچے میں کہا نانا آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی امت نے کیا کیا، نہ محرموں پر اگر خوف نہ ہوتا تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ زینب کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، تعزیانے لگائے گئے ہیں، سر سے چادر چھینی گئی ہے، ماتھے میں سر پہ گرد لگایا گیا ہے، زینب کا چہرہ زخمی ہوا ہے، حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، سکینہ کے تماچے لگائے گئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا، علی کے گلے پہ تیر لگا۔ آپ جانتے نانا آپ کے ساتھ کیا، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا، زہرا کا پورا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا، زینب کس طریقے سے آئی کمر ٹوٹ گئی ہے، زینب سے چلا نہیں جا رہا۔ زینب سنا رہی ہے کہ وہ منظر بھی آتا ہے، جناب زینب اپنے گھر میں جاتی ہے، جناب عبداللہ آتے ہیں، رحمان کہتے ہیں بی بی ارے آپ بعد میں آئیے گا، جب زینب آ جائے تب آپ آئیے گا، ابھی زینب گھر میں نہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہو، جو بھی آپ کہنا چاہتی ہو پہلے زینب آ جائے، کیونکہ قافلہ مدینے میں آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، زینب کھڑی ہوئی، کہا عبداللہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، جناب عبداللہ نے عبداللہ زینب کو دیکھا، غشہ کے زمین پر گر گئے، اور یہ زینب یہ کیا حالت ہے، چہرے میں جھریاں پڑی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، نکاحت کا عالم ہے۔ عبداللہ تم نے پہچانا نہیں، زینب کربلا سے کوفے سے شام تک لاشیں اٹھاتی آئی ہے، تعزیتیں کھاتی آئی ہے، چیک چمندر کربلا میں دیکھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضاً بقضاء تسلیم اللهم صل بحق محمد انت المحمود وبحق علي انت الاعلى وبحق فاطمه وصفات السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت القديم الاحسان وبحق الائمه الطاهرين من ذرية محمد عليه السلام پروردگار حاضرین کی تمنا کو پورا فرما، واسطہ محمد کا واسطہ جو قرضدار کو قرض ادا فرما، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو روزی عطا فرما، جو روزگار کر رہے پروردگار ان کو روزگار کو ترقی عطا فرما، جہاں جہاں بھی مومن حضرات ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رہے، واسطہ محمد کا واسطہ مختصر سے عمل کو قبول فرما، مان زمانہ کے ظہور سے تعجیل فرما۔